بائیو پلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ چینل سائنسی حقائق کو آسان زبان میں پیش کرتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آج ہم نیل شوبن کی کتاب یور انر فش کا پہلا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ جی، اور اس کتاب کا مرکزی خیال ہی بہت حیران کن ہے۔ یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم کو سمجھنے کی کنجی دوسرے جانداروں، خاص طور پر مچھلیوں میں چھپی ہے۔ بالکل، کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ ہمارا جسم، ہماری ہڈیاں، ہمارے اعضاء، یہ سب ایک قدیم تاریخ کا نتیجہ ہیں، اور اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں شارک، مچھلیوں اور رینگنے والے جانوروں کو دیکھنا ہوگا، جو ہمارے جسم کے، آپ کہہ سکتے ہیں، سادہ ورژن ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے فائنڈنگ یور انر فش۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنسدان کروڑوں سال پرانے فاسلز آخر ڈھونڈتے کیسے ہیں، اور ٹک ٹیلک جیسی ایک اہم دریافت ہمارے جسم کے بنیادی نقشے کو سمجھنے میں کیسے مدد دیتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، جب بھی میں کسی بڑے فاسل کی دریافت کے بارے میں سنتی ہوں تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ تو بس قسمت کی بات ہوگی، کوئی صحرا میں گھوم رہا تھا اور اسے اچانک کوئی ہڈی مل گئی۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوتا ہے۔ ہاں، زیادہ تر لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ لاٹری جیتنے جیسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک عالمی سطح کی جاسوسی کی طرح ہے۔ جنرل آئزن ہاور کا ایک مشہور قول ہے کہ منصوبے بیکار ہوتے ہیں، لیکن منصوبہ بندی سب کچھ ہے۔ واہ! پیلینٹولوجسٹس یعنی فاسل کے شکاری بالکل اسی اصول پر کام کرتے ہیں۔ وہ مہینوں اور سالوں تک منصوبہ بندی کرتے ہیں، نقشے دیکھتے ہیں، پرانی تحقیق پڑھتے ہیں، اور پھر کسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ منصوبہ بندی ہوتی کیسی ہے؟ میرا مطلب ہے زمین تو بہت بڑی ہے، آپ کیسے طے کرتے ہیں کہ کھدائی کرنی کہاں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، سائنسدان 3 اہم چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے صحیح عمر کی چٹانیں۔ صحیح عمر کی چٹانیں؟ جی، اگر آپ مچھلیوں سے زمینی جانوروں میں تبدیلی کے فاسل ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ عمل تقریباً 37 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے ہوا تھا۔ اچھا۔ تو آپ کو دنیا کے نقشے پر ایسی جگہیں ڈھونڈنی ہوں گی جہاں اس دور کی چٹانیں موجود ہوں۔ اگر آپ پرانی چٹانوں میں دیکھیں گے تو صرف مچھلیاں ملیں گی، اور اگر نئی چٹانوں میں دیکھیں گے تو مکمل زمینی جانور، وہ درمیانی کڑی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ نے وقت کے لحاظ سے اپنی تلاش کو محدود کر دیا، لیکن اس دور کی چٹانیں بھی تو کئی جگہوں پر ہوں گی نا؟ تو اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے صحیح قسم کی چٹانیں، یعنی فاسل صرف تلچھٹی چٹانوں، سیڈیمنٹری راکس میں ہی ملتے ہیں۔ یعنی وہ چٹانیں جو تہہ در تہہ بنتی ہیں؟ بالکل، جیسے کسی دریا میں لاکھوں سال سے مٹی اور گاد کی تہیں جم رہی ہوں۔ جب کوئی جانور مر کر اس تہہ میں دب جاتا ہے تو لاکھوں سال کے دباؤ سے وہ فاسل بن جاتا ہے۔ آپ کو کبھی بھی آتش فشانی چٹانوں میں فاسل نہیں ملے گا، لاوا تو سب کچھ جلا دیتا ہے۔ زبردست۔ تو صحیح عمر اور صحیح قسم، لیکن ایک اور مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر یہ چٹانیں کسی گھنے جنگل کے نیچے دبی ہوں تو؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہی تیسری اور سب سے اہم شرط ہے، چٹانوں کا ظاہر ہونا، یعنی ایکسپوژر۔ آپ کو ایسی جگہیں چاہیے جہاں یہ چٹانیں سطح پر موجود ہوں، مٹی یا پودوں کے نیچے نہ ہوں۔ اسی لیے صحرا اور آرکٹک جیسی جگہیں فاسل ہنٹنگ کے لیے جنت سمجھی جاتی ہیں۔ تو انہی 3 چیزوں کو ملا کر نیل شوبن اور ان کی ٹیم ٹکٹالک تک پہنچی۔ جی بالکل، ان کی تلاش پنسلوینیا سے شروع ہوئی تھی، لیکن وہاں صرف ٹکڑے ملے۔ ایک مکمل ڈھانچے کے لیے انہوں نے ارضیات کی کتابوں کا سہارا لیا اور کینیڈا کے ایلزمیئر آئلینڈ کا انتخاب کیا، جو قطب شمالی سے صرف 1000 میل دور ہے۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ وہ کتنی مشکل جگہ ہوگی۔ بہت زیادہ۔ وہ جگہیں ویران، مہنگی اور خطرناک تھیں، ہر وقت قطبی ریچھوں کا خوف۔ کتاب میں ایک واقعہ بھی ہے نا، خرگوش والا؟ ہاں، کہ ٹیم نے غلطی سے ایک آرکٹک خرگوش کو قطبی ریچھ سمجھ لیا تھا۔ جی، ایک دن کسی نے دور ایک سفید چیز دیکھی اور چیخا، ریچھ! سب اپنی بندوقوں کی طرف بھاگے، لیکن جب غور سے دیکھا تو وہ ایک چھوٹا سا خرگوش تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ذہنی دباؤ میں کام کر رہے تھے۔ اور کئی سال کی ناکامیوں کے بعد 2004 میں انہیں آخر کار کامیابی کا پہلا اشارہ ملا۔ جی، ان کی ٹیم کے ایک رکن کو چٹان سے ایک فاسل کا منہ باہر نکلتا ہوا ملا، لیکن یہ کوئی عام منہ نہیں تھا۔ اس کا سر چپٹا تھا،
بالکل ایک مگرمچھ کی طرح۔ ایک منٹ، سر کا چپٹا ہونا اتنا اہم کیوں تھا؟ مطلب اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ یہ بہت بڑی بات تھی۔ دیکھیے، کسی بھی عام مچھلی کا سر نوکیلا یا گول ہوتا ہے اور آنکھیں سائڈ پر، تاکہ وہ کھلے پانی میں تیرتے ہوئے دیکھ سکے۔ صحیح۔ لیکن چپٹا سر اور اوپر کی طرف آنکھیں، یہ ایک ایسے جانور کی نشانی ہے جو پانی کی تہہ میں یا اتھلے پانی میں رہتا ہے اور اپنی آنکھیں پانی سے باہر نکال کر اوپر کی دنیا کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک شکاری کا انداز ہے۔ واہ، یعنی صرف کھوپڑی کی شکل سے آپ اس کے طرز زندگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی، تو یہ فوسل ایک مچھلی سے زیادہ اور ایک ایمفیبین کی طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ اور پھر اسی فوسل کے کھدائی کے دوران وہ بڑا لمحہ آیا۔ 6 سال کی محنت کے بعد بالکل۔ اسی چپٹے سر والے فوسل کو نکالتے ہوئے انہیں وہ مکمل ڈھانچہ مل گیا جس کا وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے ٹکٹالک کا نام دیا، جس کا مطلب ہے میٹھے پانی کی بڑی مچھلی۔ تو ٹکٹالک کو ایک مسنگ لنک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس میں ایسا کیا خاص تھا؟ کیونکہ یہ ایک بہترین درمیانی مخلوق ہے۔ اس میں مچھلیوں اور زمینی جانوروں دونوں کی خصوصیات کا ایک حیران انگیز امتزاج تھا۔ مچھلیوں کی طرح اس کے جسم پر سکیلز تھے اور فنز بھی تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن زمینی جانوروں کی طرح اس کا سر چپٹا تھا، آنکھیں اوپر تھیں۔ اور پھر وہ خصوصیت تھی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کی گردن تھی، ایک مچھلی جس کی گردن ہو، یہ خیال ہی بہت عجیب ہے۔ اور یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ دیکھیں، مچھلیوں کی گردن نہیں ہوتی، ان کا سر سیدھا کندھوں سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ سر گھمانے کے لیے پورا جسم گھماتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن ٹکٹالے کی گردن تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اتھلے پانی میں اپنا جسم چھپا کر صرف اپنا سر باہر نکال کر ادھر ادھر گھما سکتا تھا، شکار ڈھونڈنے کے لیے یا کسی شکاری سے بچنے کے لیے۔ یہ تو واقعی زمین پر زندگی کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ کھلے سمندر میں شاید اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن دلدلی ماحول میں یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ بالکل، اور سب سے بڑی دریافت تو اس کے فنس کے اندر چھپی تھی۔ جب ٹیم نے لیب میں اس کے فنس کا معائنہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ ان میں کیا تھا؟ ان فنس کے اندر بازو کی ہڈیوں کا ایک ابتدائی ڈھانچہ موجود تھا۔ ایک بڑی ہڈی جو کندھے سے جڑتی ہے، اس کے آگے 2 ہڈیاں اور پھر کلائی اور انگلیوں جیسی چھوٹی ہڈیوں کا ایک جال۔ کیا مطلب؟ یعنی وہی پیٹرن جو ہمارے بازوؤں میں ہے، ایک ہڈی، پھر 2 اور پھر کلائی کی ہڈیاں؟ جی بالکل وہی بنیادی پیٹرن جو انسانوں سمیت تمام زمینی جانوروں کے بازوؤں اور ٹانگوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو فن ایک مچھلی تیرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اس کے اندر انسانی ہاتھ کا بلیو پرنٹ پہلے سے موجود تھا؟ ہاں، ٹکٹالک شاید اپنے ان مضبوط فنس کو پانی کی تہہ میں چلنے یا خود کو سہارا دینے کے لیے استعمال کرتا تھا، ایک پش اپ کی طرح۔ یہ بازو بننے کی راہ پر تھے۔ یہ سب جان کر فیلڈ ورک کی مشکلات اور بھی زیادہ بامعنی لگتی ہیں، لیکن فیلڈ سے یہ فوسل لیب تک کیسے پہنچتا ہے؟ یہ بھی تو ایک بڑا مرحلہ ہوگا۔ یہ خود ایک بہت صبر آزما کام ہے۔ فیلڈ سے فوسل چٹان کے بڑے ٹکڑوں میں بند ملتے ہیں۔ ان پر پلاسٹر لگایا جاتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ اچھا۔ اور پھر لیب میں ماہرین مہینوں بلکہ بعض اوقات سالوں تک دانتوں کے ڈاکٹروں جیسے باریک اوزاروں سے آہستہ آہستہ 1 ملی میٹر کر کے چٹان ہٹاتے ہیں۔ یعنی ایک چھوٹی سی غلطی اور کروڑوں سال پرانا ثبوت تباہ ہو سکتا ہے۔ جی، اس کے لیے غیر معمولی صبر اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ٹکٹالک جیسے فاسلز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا ہوا، یعنی ہمارے بازو اور ٹانگیں کیسے بنے۔ لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے نا؟ یہ سب کیسے ہوا، اس کا جواب شاید ان ہڈیوں میں نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ فاسلز ہمیں ارتقاء کا خاکہ دکھاتے ہیں، لیکن اس عمل کی مشینری، یعنی وہ جنیاتی تبدیلیاں جنہوں نے ایک فن کو بازو میں بدلا، وہ ہمیں جینز اور ایمبریولوجی سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو ٹکٹالک کو دیکھنا ایسا ہے جیسے ہم اپنی تاریخ کو ایک مچھلی کے روپ میں دیکھ رہے ہوں۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری بنیاد کہاں سے آئی، لیکن اس بنیاد پر عمارت کیسے کھڑی ہوئی، یہ کہانی آگے کے حصوں میں کھلے گی۔ تو اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے کچھ بنیادی ترین حصے، ہماری گردن، ہمارے بازو، ان کی تاریخ کروڑوں سال پرانے فاسلز میں محفوظ ہے، اور ٹکٹالک اس کہانی میں ایک کلیدی کڑی ہے۔ اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ قدیم دریاؤں کے ماحول نے ہمارے جسم کی ساخت کو شکل دی۔
یہ اربوں سال پرانی تاریخ آج ہماری صحت اور بیماریوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ یہ ایک زبردست نکتہ ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم اگلی حصے میں اسی کہانی کو آگے بڑھائیں گے۔ جی، اگلے حصے میں یعنی پارٹ 2 میں ہم انسانی ہاتھ اور بازو کی ساخت اور ان کی جینیاتی بنیادوں پر بات کریں گے۔ کیسے فنز ہاتھ بنے اور کون سے جینز اس ناقابل یقین تبدیلی کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ حصہ 2 ہے، گیٹنگ اے گرپ اور ہینڈی جینز کی کہانی۔ بازو، ہتھیلی اور جینز کی کہانی۔ کبھی اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھا ہے؟ یہ کتنا پیچیدہ اور کتنا کمال کا ہے نا؟ اسی ہاتھ سے ہم لکھتے ہیں، اوزار بناتے ہیں، کسی کا ہاتھ تھامتے ہیں۔ یہ ہماری انسانی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ اس شاندار ساخت کا بنیادی ڈیزائن وہ بالکل نیا نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں لاکھوں سال پرانی ہیں، اور اس کا سراغ ایک ایسی مخلوق میں ملتا ہے جو پانی میں رہتی تھی، ایک مچھلی کے فن میں۔ یہ خیال ہی تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ بالکل عجیب لگتا ہے، لیکن سائنس کی سب سے دلچسپ کہانیاں اکثر ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آج ہم اسی گہرے تعلق کو 2 الگ الگ لیکن جڑے ہوئے زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا زاویہ ہے فوسلز کا، یعنی پتھروں میں محفوظ وہ ثبوت جو ہمیں بتاتے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے کیا ہوا تھا۔ اور دوسرا زاویہ ہے جینیات کا، جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا، یعنی وہ کون سی ہدایات تھیں جنہوں نے ایک فن کو ہاتھ میں بدل دیا۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ خیال سب سے پہلے آیا کہاں سے کہ انسان کے بازو اور مچھلی کے فن میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کی بنیاد ایک بہت پرانے مشاہدے پر رکھی گئی تھی۔ 19ویں صدی میں ایک برطانوی ماہر حیاتیات سر رچرڈ اوون نے یہ نوٹ کیا کہ تمام زمینی جانوروں یعنی ایمفیبینز، ریپٹائلز، پرندے؟ جی، اور ممالیہ جانور، ان سب کے اعضاء میں ایک حیران کن مماثلت ہے۔ سب کا بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہے۔ بازو میں سب سے پہلے ایک ہڈی ہوتی ہے جو ہمارے کندھے سے کہنی تک جاتی ہے، جسے ہم ہیومرس کہتے ہیں۔ اس کے بعد 2 ہڈیاں آتی ہیں، یعنی ریڈیس اور النا۔ پھر کلائی میں بہت سی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں، اور آخر میں انگلیاں۔ یعنی ایک ہڈی، 2 ہڈیاں، بہت سی ہڈیاں اور پھر انگلیاں۔ یہ تو ایک فارمولے کی طرح لگتا ہے۔ اور یہ چمگادڑ کے پر سے لے کر گھوڑے کی ٹانگ تک سب میں موجود ہے؟ بالکل، شکلیں مختلف ہیں، کام مختلف ہیں، لیکن اندر کا نقشہ ایک ہی ہے۔ اوون کا خیال تھا کہ یہ کسی ذہین خالق کا ڈیزائن ہے، ایک مشترکہ خاکہ جو اس نے اپنی مخلوقات کے لیے استعمال کیا۔ لیکن پھر ڈارون نے ایک بالکل مختلف اور انقلابی خیال پیش کیا۔ اس نے کہا کہ یہ مشترکہ خاکہ کسی ڈیزائن کی وجہ سے نہیں، بلکہ مشترکہ جد امجد کی وجہ سے ہے۔ اچھا، یعنی ہم سب ایک ایسے جد امجد سے آئے ہیں جس کے جسم میں یہ 1-2 بہت سی ہڈیوں والا پیٹرن موجود تھا۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ تھا۔ یعنی ڈارون یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک ایسی مچھلی ملنی چاہیے جس کے فنز میں بازو کے آثار ہوں، حالانکہ اس وقت ایسی کوئی چیز دریافت نہیں ہوئی تھی۔ جی، یہ تو تقریباً ایک ناممکن پیش گوئی لگتی ہے، کیونکہ مچھلی کا فن تو بس لچکدار شعاعوں کا ایک جال لگتا ہے، اس میں ہڈیاں کہاں سے آئیں؟ یہی تو اس نظریے کی خوبصورتی تھی۔ اس نے ایک ایسی پیش گوئی کی جسے ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا۔ کئی دہائیوں تک سائنسدانوں کو اس پیش گوئی کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا، لیکن پھر 20ویں صدی کے آخر میں ماہرین نے سوچا کہ اگر ہمیں مچھلی اور زمینی جانور کے درمیان کی کوئی کڑی ڈھونڈنی ہے تو ہمیں صحیح جگہ پر تلاش کرنا ہوگا، یعنی ایسی چٹانیں جو صحیح عمر کی ہوں، تقریباً 375 ملین سال پرانی اور صحیح ماحول میں بنی ہوں۔ تو یہ خزانے کی تلاش جیسا تھا، لیکن وہ نقشے پر ایکس کا نشان ڈھونڈ رہے تھے جو کروڑوں سال پرانا ہو۔ بالکل ایسا ہی تھا، اور کئی سالوں کی تلاش کے بعد کینیڈا کے انتہائی شمال میں ایلزمیئر آئی لینڈ کے آرکٹک علاقے میں انہیں وہ خزانہ مل ہی گیا۔ ایک ایسا فوسل جسے ٹکٹالک کا نام دیا گیا۔ ٹکٹالک؟ جی،
یہ جانور مچھلی اور زمینی جانور کے درمیان ایک بہترین مثال ہے۔ اس کا جسم مچھلی جیسا تھا، جس پر سکیلز اور فنس تھے، لیکن اس کا سر مگرمچھ کی طرح چپٹا تھا اور آنکھیں اوپر کی طرف تھیں، جیسے کوئی جانور پانی کی سطح سے باہر جھانک رہا ہو۔ اور اس کی گردن بھی تھی، جو مچھلیوں میں نہیں ہوتی۔ لیکن سب سے اہم سوال، اس کے فنس کے اندر کیا تھا؟ کیا وہاں وہ راز چھپا تھا جس کی سائنسدانوں کو تلاش تھی؟ جی ہاں، وہیں تھا۔ جب انہوں نے سی ٹی اسکین کے ذریعے اس کے فن کا اندرونی ڈھانچہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس فن کے اندر وہی ایک ہڈی، دو ہڈیاں، بہت سی چھوٹی ہڈیاں والا پیٹرن۔ بالکل وہی پیٹرن موجود تھا۔ اس کے فن میں کندھے، کوہنی اور یہاں تک کہ ایک ابتدائی کلائی کی ہڈیوں کا پورا سیٹ موجود تھا۔ واقعی؟ جی، یہ ہڈیاں اتنی مضبوط تھیں کہ ٹکٹولک شاید اپنے فنز پر وزن ڈال کر پانی کے اندر پش اپس بھی کر سکتا تھا یا کم گہرے پانی میں چل سکتا تھا۔ یہ ڈارون کی پیشگوئی کا زندہ ثبوت تھا۔ کمال ہے۔ تو فوسل سے یہ تصویر تو واضح ہو گئی کہ فن کے اندر ایک بازو چھپا ہوا تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک جاندار کے باڈی پلان میں اتنی بڑی تبدیلی آتی کیسے ہے؟ مطلب ایک فن کو بازو میں بدلنے کے لیے کیا بالکل نئے جینز کی ضرورت پڑی ہوگی؟ یہ تو ایک بہت بڑا ارتقائی قدم لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی ہمیں کہانی کے دوسرے حصے یعنی جینیات کی طرف لے جاتا ہے۔ فوسلز ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن جینز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، اور جواب یہ ہے کہ اس کے لیے زیادہ تر نئے جینز کی ضرورت نہیں پڑی۔ اچھا، بلکہ قدرت نے پرانے جینز کو ہی نئے طریقوں سے استعمال کرنا سیکھ لیا۔ پرانے جینز کا نیا استعمال؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے جسم میں جینز ایک ترکیب کی کتاب کی طرح کام کرتے ہیں۔ اعضاء کی نشوونما کے لیے چند کلیدی ماسٹر جینز ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی مشہور جین ہے جس کا نام بھی بڑا دلچسپ ہے، سونک ہیج ہاگ جین۔ سونک ہیج ہاگ، یہ نام تو مجھے کسی پرانی ویڈیو گیم کی یاد دلا رہا ہے۔ کیا اس کا کوئی تعلق ہے؟ جی، اس کا نام اسی ویڈیو گیم کے کردار پر رکھا گیا ہے۔ سائنسدان جب یہ جین دریافت کر رہے تھے تو ان کے بچوں میں یہ گیم بہت مقبول تھی۔ اچھا۔ کبھی کبھی سائنس میں نام رکھنے کے پیچھے ایسی ہی دلچسپ کہانیاں ہوتی ہیں۔ خیر، یہ جین بہت اہم کام کرتی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں انگوٹھے سے لے کر چھوٹی انگلی تک کا محور یعنی ایکسس طے کرتی ہے۔ یعنی یہ خلیوں کو بتاتی ہے کہ ہاتھ کا کون سا حصہ انگوٹھے والی طرف بنے گا اور کون سا چھوٹی انگلی والی طرف۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ہاتھ کو سمت دکھاتی ہے، لیکن اس کا مچھلی کے فن سے کیا تعلق؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی سونک ہیج ہاگ جین، یہی ترکیب شارک کے فن میں بھی بالکل یہی کام کرتی ہے۔ کیا؟ جی۔ یہ شارک کے فن کو بتاتی ہے کہ اس کا اگلا اور پچھلا کنارہ کون سا ہوگا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاتھ اور فن بنانے کی بنیادی جینیاتی ترکیب کروڑوں سالوں سے تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ تو حیران کن ہے، یعنی ایک ہی جین شارک کے فن کو بتا رہی ہے کہ اس کا ڈیزائن کیسا ہوگا، اور اسی جین ہمارے ہاتھ کو بتا رہی ہے کہ انگوٹھا کہاں ہوگا اور چھوٹی انگلی کہاں۔ یہ تو ارتقائی تاریخ کا ایک زندہ ثبوت ہمارے اپنے ڈی این اے میں موجود ہے۔ کیا اس طرح کے اور بھی ماسٹر کنٹرول جینز ہیں؟ جی ہاں، ایک اور بہت اہم گروپ ہے جسے ہاکس جینز کہتے ہیں۔ اگر سونک ہیج ہاگ سمت بتانے والا جین ہے تو ہاکس جینز کو آپ جسم کا چیف آرکیٹیکٹ سمجھ سکتے ہیں۔ چیف آرکیٹیکٹ؟ جی، یہ جینز پورے جسم کا نقشہ ترتیب دیتے ہیں، کہاں سر بنے گا، کہاں دھڑ اور کہاں دم۔ بازو کی سطح پر یہ ترتیب دیتے ہیں کہ کندھے سے انگلیوں تک ہڈیاں کس ترتیب میں بنیں گی، پہلے ایک ہڈی، پھر دو ہڈیاں اور پھر کلائی اور انگلیاں۔ یہ جسم کے ہر حصے کو ایک شناختی کارڈ دیتی ہیں، تم گردن ہو، تم سینہ ہو، تم بازو کا اوپری حصہ ہو۔ تو اگر یہ ہاکس جینز شناختی کارڈ کی طرح ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر ان میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو جسم کے حصے غلط جگہ پر بن سکتے ہیں؟ بالکل، اور سائنسدانوں نے تجربات سے یہی ثابت کیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر چوہے میں ایک خاص ہاکس جین کو اس جگہ پر آن کر دیا جائے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تو اس کی گردن کی ہڈیاں پسلیوں میں بدل سکتی ہیں۔ اوہ! اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جینز کتنے طاقتور ہیں۔ ارتقاء نے بس یہی کیا،
اس نے ان شناختی کارڈز کو تھوڑا سا بدلا. اس نے ہاکس جینز کے کام کرنے کے وقت اور جگہ کو معمولی سا تبدیل کیا، اور لاکھوں سالوں میں ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں نے فن کی ہڈیوں کو لمبا کیا، کلائی کو زیادہ لچکدار بنایا اور آخر میں انگلیاں بنا دی. تو بڑا سبق یہ نہیں ہے کہ ہم مچھلیوں سے آئے ہیں، بڑا سبق یہ ہے کہ قدرت ایک بہت ہی کفایت شار موجد ہے. وہ ہر بار کوئی نیا پرزہ ایجاد نہیں کرتی، بلکہ وہی پرانا جینیٹک ٹول کٹ بار بار استعمال کرتی ہے، کبھی ایک فن بنانے کے لیے، کبھی ایک پر بنانے کے لیے، اور کبھی ایک ہاتھ بنانے کے لیے. آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا. یہ ڈیپ ہومولوجی کا تصور ہے، یعنی ظاہری طور پر بہت مختلف اعضاء جیسے کیڑے کی آنکھ اور انسان کی آنکھ، یا مچھلی کا فن اور انسان کا ہاتھ، اندرونی طور پر ایک جیسے جینیاتی سوئچز سے کنٹرول ہوتے ہیں. ارتقاء نے نئے جینز نہیں بنائے، بلکہ پرانے جینز کے لیے نئے مینول لکھے. تو اس سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا ہاتھ جو ہمیں اتنا منفرد اور خاص بناتا ہے، دراصل کوئی بالکل نئی ایجاد نہیں ہے. اس کا بنیادی ڈھانچہ ہڈیوں سے لے کر جینیاتی ہدایات تک کروڑوں سال پرانا ہے، اور اس کا سراغ ٹکٹولک جیسی قدیم مچھلیوں کے فنز میں ملتا ہے. جی، فوسلز ہمیں جسمانی تبدیلیوں کی ایک ٹائم لائن دکھاتے ہیں، جیسے ایک پرانی فلم کی ریل ہو، جبکہ جینز ہمیں اس فلم کا اسکرپٹ دکھاتے ہیں، وہ ہدایات جن پر عمل کر کے یہ تبدیلیاں ہوئیں. جب آپ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو فن سے ہاتھ تک کے سفر کی ایک مکمل اور واضح تصویر سامنے آ جاتی ہے. ہمارے بازو اور ہاتھ کا نقشہ قدیم فن اسکیلیٹن سے منسلک ہے، اور جینز نے اس نقشے کو تشکیل دیا. اگر آپ کو یہ وضاحت مفید لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں. اگلے حصے پارٹ 3 میں ہم دانتوں، چہرے اور سر کی اندرونی ساخت اور ان سے جڑی کہانیاں جانیں گے. اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ. اگلی بار جب آپ اپنے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑیں، اپنے فون پر ٹائپ کریں یا کسی بچے کا ہاتھ تھامیں، تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ آپ کی انگلیوں کی ہر حرکت میں 375 ملین سال کی تاریخ چھپی ہے. آپ کے اندر وہ مچھلی اب بھی زندہ ہے. حصہ 3، ٹیتھ ایوری ویئر اور گیٹنگ اہیڈ. خوراک، دانت اور سر کے اندر چھپی کہانیاں. آج ہم اپنے جسم کے 2 سب سے حیرت انگیز حصوں کی کہانی سنیں گے، ہمارے دانت اور ہمارا سر. جی، ایک طرف دانت ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کھاتے تھے، اور دوسری طرف ہمارے سر کی جو پیچیدہ وائرنگ ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم کون تھے. بالکل. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں کی کہانی ایک ہی جگہ سے شروع ہوتی ہے، لاکھوں سال پرانے سمندروں سے. تو آج ہم یہی کھوجنے والے ہیں. جی، آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے دانت ایک اندیم ڈائری کی طرح ہے جس پر ہمارے آباؤں اجداد کی خوراک کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. اور پھر سر کی باری آئے گی. ہاں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سر کے اندر جو اعصاب کا بظاہر الجھا ہوا جال ہے وہ دراصل ایک خوبصورت نقشہ ہے، ایک ایسا نقشہ جو ہمیں سیدھا شارک جیسی قدیم مخلوق تک لے جاتا ہے. واہ، تو آئیے دانتوں سے ہی شروع کرتے ہیں. جب میں اپنے منہ میں دیکھتی ہوں تو مجھے مختلف شکلوں کے دانت نظر آتے ہیں. سامنے والے تیز، سائیڈ والے نکیلے، اور پیچھے والے بالکل چپٹے. یہ سب ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا منہ ایک انتہائی ماہر کچن کی طرح ہے. اچھا. جی، اور دانت اس کچن کے ماہر شیفز کی ایک پوری ٹیم ہے. ہر ایک کا اپنا خاص کام ہے. سامنے کے دانت جنہیں ہم انسائزرز کہتے ہیں وہ کینچی یا چھری کی طرح کام کرتے ہیں. کھانے کو کاٹنے کے لیے، جیسے سیب کاٹنا. بالکل. پھر ان کے ساتھ جو نکیلے دانت ہیں یعنی کینائنز، وہ تو گوشت وغیرہ کے لیے ہوں گے. جی، وہ گوشت جیسی سخت چیزوں کو پھاڑنے یا پکڑنے کے لیے بنے ہیں. اور آخر میں پیچھے کی داڑیں یعنی پری مولرز اور مولرز، وہ چکی کی طرح ہیں. ہاں، پیسنے کے لیے. ہاں، ان کا کام کھانے کو پیس کر بالکل باریک کر دینا ہے تاکہ اسے آسانی سے ہضم کیا جا سکے. تو مطلب کام کی ایک مکمل تقسیم ہے، کاٹنا، پھاڑنا اور پیسنا. بالکل. اور یہی وہ مہارت ہے جو ممالیہ جانوروں کی ایک اہم خصوصیت ہے.
اگر آپ کسی مگرمچھ کو دیکھیں تو اس کے سارے دانت نوکیلے اور ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں، بس سائز میں فرق ہوتا ہے۔ صحیح، وہ صرف شکار کو پکڑ کر نگل سکتا ہے، چبا نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے دانتوں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں بالکل ٹھیک طرح سے فٹ ہوتے ہیں۔ ایک گیئر سسٹم کی طرح؟ بہترین تشبیہ ہے، ایک بالکل ٹھیک بنے ہوئے گیئر سسٹم کی طرح، جہاں ہر دانت دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ اسی کو ہم پریسائز اوکلوژن کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا مؤثر ہے؟ میرا مطلب ہے بہت سے جانور جیسے سانپ تو بس پورا شکار نگل جاتے ہیں۔ کیا چبانے کا عمل واقعی ایک بڑا ارتقائی فائدہ تھا؟ بہت بڑا فائدہ تھا۔ دیکھیں، جب آپ خوراک کو چباتے ہیں تو آپ اس کی توانائی کو بہت تیزی سے اور مؤثر طریقے سے نکال سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سانپ شکار نگلنے کے بعد کئی دن یا ہفتوں تک سست پڑا رہتا ہے۔ کیونکہ اس کا سارا جسم اسے ہضم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جی، لیکن چبانے کی صلاحیت نے ممالیہ جانوروں کو زیادہ توانائی حاصل کرنے اور زیادہ فعال طرز زندگی اپنانے کا موقع دیا، جو بالآخر ہمارے ارتقاء کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ تو اگر ہمارے دانت ہماری موجودہ خوراک کے بارے میں اتنا کچھ بتاتے ہیں تو کیا فوسل دانت لاکھوں سال پرانی کہانیاں سنا سکتے ہیں؟ یہ تو بہت نازک لگتے ہیں۔ کیا یہ اتنے عرصے تک محفوظ رہ بھی سکتے ہیں؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ دراصل دانت ہمارے جسم کا سب سے سخت حصہ ہیں۔ ہڈی سے بھی زیادہ؟ ہاں، ہڈی سے بھی زیادہ۔ ان کے اوپر انیمل کی ایک تہہ ہوتی ہے جو ناقابل یقین حد تک مضبوط ہوتی ہے۔ اسی لیے جب کسی جانور کا باقی جسم مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے دانت اکثر لاکھوں سال تک محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ ماہرین فوسل کے لیے ایک خزانے کی طرح ہیں۔ بالکل۔ اور ان کی شکل سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جانور کیا کھاتا تھا۔ مطلب گوشت خوروں کے دانت تیز اور بلیڈ جیسے، اور سبزی خوروں کے دانت چپٹے ہوں گے۔ بالکل۔ ایک مشہور فرانسیسی ماہر اناٹمی جارجس کوویئر نے تو ایک بار فخر سے کہا تھا کہ وہ صرف ایک دانت دیکھ کر پورے جانور کا ڈھانچہ دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ کیا واقعی صرف ایک دانت سے؟ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ ہاں، یہ بات تھوڑی بڑھا چڑھا کر کہی گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک منطق ہے۔ کیا منطق؟ وہ کہتے تھے کہ اگر دانت گوشت کاٹنے والا ہے تو ظاہر ہے اس جانور کے پنجے بھی شکار کو پکڑنے والے ہوں گے، اس کے جبڑے مضبوط ہوں گے، اور اس کا نظام بھی گوشت ہضم کرنے والا ہوگا۔ بالکل۔ اس طرح ایک دانت سے وہ پورے جانور کی ایک تصویر بنا لیتے تھے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے، لیکن کیا ہم کسی مخصوص فوسل دانت کو دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر 20 کروڑ سال پہلے کوئی جاندار کیا کھاتا تھا؟ ہاں، بتا سکتے ہیں، اور یہ ہمیں ارتقاء کے ایک بہت بڑے لمحے کے بارے میں بتاتا ہے۔ آئیے ٹرائیتھیلوڈونس کی مثال لیتے ہیں۔ ٹرائیتھیلو؟ کیا نام ہے؟ ٹرائیلیٹلوڈونس یہ ممالیہ جانوروں کے بہت دور کے رینگنے والے رشتہ دار تھے جو تقریباً 19 کروڑ سال پہلے رہتے تھے۔ 19 کروڑ سال؟ یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اس وقت تو ڈائناسورز بھی نئے نئے تھے۔ اتنے پرانے زمانے کے ایک چھوٹے سے دانت سے ہم کیا راز جان سکتے ہیں؟ نووا اسکاٹیا، کینیڈا میں ان کے بہت چھوٹے فوسل دانت ملے۔ جب سائنسدانوں نے انہیں مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا تو انہیں ان دانتوں پر چھوٹی چھوٹی چمکیلی سطحیں نظر آئیں۔ چمکیلی سطحیں؟ جی، یہ گھسنے کے نشانات تھے جنہیں وے فیسٹس کہتے ہیں۔ یہ نشانات صرف تب بنتے ہیں جب اوپری اور نچلے دانت چباتے وقت ایک دوسرے سے ٹھیک ٹھاک رگڑ کھاتے ہیں۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ 19 کروڑ سال پرانے دانت پر ایک چھوٹی سی خراش اس بات کا پہلا ثبوت ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کھانا ہضم کرنے کا عمل منہ کے اندر ہی شروع کر دیا تھا؟ بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو ارتقاء میں ایک بہت بڑا لمحہ ہے۔ بہت بڑا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ صرف خوراک کو نگل نہیں رہے تھے جیسا کہ زیادہ تر رینگنے والے جانور کرتے ہیں، بلکہ اسے ٹھیک ٹھیک چبا رہے تھے۔ خوراک کو منہ میں پروسیس کرنے کی یہ صلاحیت ایک انقلابی قدم تھا۔ اور اس نے خوراک کے نئے امکانات کھول دیے۔ جی، اور ممالیہ جانوروں کو دنیا بھر میں پھیلنے میں مدد دی۔ تو ہمارے دانتوں نے ہمیں کھانے کو بہتر طریقے سے پروسیس کرنے کی صلاحیت دی، لیکن اس پوری مشینری کو چلانے کے لیے ایک کنٹرول سسٹم بھی تو چاہیے تھا۔ اور جب ہم اس کنٹرول سسٹم یعنی ہمارے سر کی وائرنگ کو دیکھتے ہیں تو کہانی اور بھی دلچسپ اور الجھی ہوئی ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ الجھی ہوئی۔ ماخذ میں انسانی سر کی اناٹمی کو پریشان کن
اور الجھن قرار دیا گیا ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ اچھا، اگر آپ بالغ انسان کے سر کو اندر سے دیکھیں تو اعصاب، پٹھوں اور خون کی نالیوں کا ایک ایسا جال بچھا ہوا ہے جو پہلی نظر میں بالکل بے ترتیب لگتا ہے۔ یعنی یہ کوئی انجینئر کا ڈیزائن نہیں بلکہ تاریخ کی مرمت کا کام ہے۔ بہترین تشبیہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پرانی عمارت کی دیواریں کھولی جائیں اور اندر بجلی کی تاروں اور پائپوں کا ایک بے ترتیب جال نظر آئے، جو عجیب و غریب راستوں سے گزر رہا۔ بالکل۔ کوئی بھی شخص شروع سے ایسی عمارت ڈیزائن نہیں کرے گا، خاص طور پر ہماری کھوپڑی کے اندر موجود 12 اعصاب میں سے 4 بہت عجیب راستے اختیار کرتے ہیں۔ آئیے 2 پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، ٹرائیجیمینل اور فیشل اعصاب۔ ٹھیک ہے، ان کے کام کیا ہیں اور ان میں کیا عجیب بات ہے؟ ٹرائیجیمینل نرو بنیادی طور پر چبانے والے جبڑے کے پٹھوں کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن اس کی شاخیں پورے چہرے پر حس بھی فراہم کرتی ہیں۔ اور فیشل نرو؟ دوسری طرف فیشل نرو چہرے کے تاثرات والے پٹھوں کو کنٹرول کرتی ہے، مسکرانا، بھویں چڑھانا، یہ سب کچھ۔ تو پھر الجھن کہاں ہے؟ الجھن کی وجہ ان کا راستہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ دونوں اعصاب جو چہرے کے بالکل مختلف حصوں کو کنٹرول کرتے ہیں، ہمارے کان کے اندر ایک دوسرے کے بالکل قریب موجود پٹھوں کو چھوٹی شاخیں کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ پہلی نظر میں ایک ناقص ڈیزائن لگتا ہے نا؟ ہاں بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس بے ترتیب نظام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کا راز بالغ انسان کے سر کو دیکھنے میں نہیں ہے، بلکہ 2 دوسری جگہوں پر ہے۔ ایک ہمارے اپنے ایمبریو میں اور دوسرا شارک کے سادہ سر میں۔ ایمبریو؟ جی، جب ہم ابتدائی ایمبریو کو دیکھتے ہیں تو ہمارا سر گردن کے دونوں طرف گوشت کی چھوٹی چھوٹی پٹیوں یا کمانوں کے ایک سلسلے سے بنتا ہے، جنہیں گل پھڑوں کی کمانیں یعنی گل آرچز کہتے ہیں۔ بالکل مچھلی کی طرح؟ بالکل مچھلی کی طرح۔ اور میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ کہ ہر کمان کا اپنا ایک اعصاب، اپنی شریان اور اپنے پٹھے ہوتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہیں سے ساری پیچیدگی حل ہوتی ہے۔ یہ ایک سادہ اور منظم بلو پرنٹ ہے۔ پہلی کمان ہمارے جبڑوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور اس کمان سے جڑا ہوا اعصاب ٹرائیجیمینل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چبانے والے پٹھوں کو کنٹرول کرتا ہے، چاہے وہ پٹھے بعد میں سر میں کہیں بھی چلے جائیں۔ اعصاب بس اپنے پرانے ساتھیوں کی پیروی کرتا ہے۔ اور دوسری کمان؟ اس کا کیا بنتا ہے؟ دوسری کمان بہت سی مختلف چیزوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ ہمارے کان کی ایک چھوٹی ہڈی بناتی ہے جسے سٹیپیز کہتے ہیں، نگلنے کے لیے گلے کی ایک ہڈی جسے ہائیوئڈ کہتے ہیں۔ اور چہرے کے تاثرات کے تمام پٹھے بھی؟ جی، وہ بھی اسی سے بنتے ہیں۔ اس کمان کا اعصاب فیشیل ہے۔ اب اس کا بظاہر بے ترتیب راستہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اعصاب صرف ان تمام حصوں کی پیروی کر رہا ہے جو اس کی اصل کمان سے بنے تھے۔ واہ، تو یہ بے ترتیبی دراصل ایک گہری ترتیب ہے۔ یہ تو ایک تاریخ کا نقشہ ہے جو ہمارے چہرے پر بنا ہوا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا اس پرانے ڈیزائن کی کوئی قیمت بھی ہے؟ کیا ہمارے جسم میں ایسی کوئی طبی حالت ہے جو اس وراثت میں ملی وائرنگ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں، اس کی قیمت ہے۔ مثال کے طور پر فیشیل نرو کا راستہ اسے چوٹ لگنے کے لیے بہت کمزور بنا دیتا ہے۔ یہ کھوپڑی کے ایک تمن ہڈی سے گزرتی ہے اور اگر وہاں سوجن ہو جائے تو یہ اعصاب دب سکتا ہے، جس سے چہرے کا فالج ہو سکتا ہے؟ جی، جسے بیلز پالزی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے ارتقائی ورثے کی ایک قیمت ہے جو ہم آج بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں شارک کا کردار آتا ہے، وہ اس تصویر میں کیسے فٹ ہوتی ہے؟ شارک ہمیں ایک زندہ چلتا پھرتا روڈ میپ فراہم کرتی ہے۔ ان کے سر کی ساخت ہماری ایمبریونک حالت سے بہت ملتی جلتی اور سادہ ہے۔ ان میں وہ پیچیدگیاں نہیں ہیں جو لاکھوں سال کی ارتقاء نے ہم میں پیدا کر دی ہیں۔ صحیح، تو ایک شارک کو دیکھ کر ہم اپنے سر کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر شارک میں دوسری کمان کی ہڈیاں جبڑوں کو سہارا دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ایک سادہ سا میکینیکل کام ہے۔ اور ہم میں وہی ہڈیاں بالکل مختلف کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ ایک ہڈی ہمارے درمیانی کان میں آواز سننے کے لیے یعنی سٹیپیز بن گئی اور دوسری نگلنے میں مدد کرتی ہے، ہائیوئڈ۔
ارتقاء نے پرانے حصوں کو نئے اور حیران انگیز کاموں کے لیے استعمال کر لیا۔ یعنی یہ ناقص ڈیزائن نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ ہے جو ہمارے جسم میں لکھی ہوئی ہے۔ میں مدد کرتا ہے کہ ارتقاء نے کس طرح پرانے حصوں جیسے جبڑے کے سپورٹ کو نئے کاموں جیسے سننے اور نگلنے کے لیے دوبارہ استعمال کیا۔ اور جب ہم اپنے پیچیدہ سر کا شارک کے سادہ ورژن سے موازنہ کرتے ہیں تو یہ افراتفری ارتقاء کی ایک منظم اور خوبصورت کہانی میں بدل جاتی ہے۔ جی، سب کچھ جڑا ہوا ہے، دانتوں سے لے کر جبڑوں تک اور جبڑوں سے لے کر ہمارے کان کی چھوٹی ہڈیوں تک۔ تو اگر میں آج کی گفتگو کا خلاصہ کروں، ہمارے دانت لاکھوں سال پرانی خوراک کی ایک ڈائری ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ چبانے کی صلاحیت نے ہمارے ارتقاء کو کیسے بدلا۔ صحیح۔ اور ہمارے سروں کی الجھی ہوئی وائرنگ دراصل ہمارے گہرے ارتقائی ماضی کا ایک خوبصورت نقشہ ہے جس کے سراغ شارک اور ہمارے اپنے ایمبریو میں ملتے ہیں۔ بالکل درست۔ دانت اور سر کے اندر کے یہ پیٹرنز ہمارے ارتقائی ماضی کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کیسے ہم ان تمام جانداروں سے جڑے ہوئے ہیں جو ہم سے پہلے آئے تھے۔ چاہے وہ 19 کروڑ سال پرانا ٹرائتھیلوڈونٹ ہو یا آج کی ایک شارک۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ یہاں سوچنے کے لیے ایک اور نکتہ ہے۔ دیکھیں، ہم نے بات کی کہ شارک میں دوسری گلپھڑوں کی کمان جبڑے کو سہارا دیتی ہے، جبکہ ہم میں یہ سننے اور نگلنے کے لیے حصے بناتی ہے۔ جی۔ تو اس بات پر غور کریں کہ ہمارے جسم کے اور کون سے حصے ایسے ہو سکتے ہیں جو پرانے ڈھانچوں کو نئے سرے سے استعمال کر رہے ہوں اور ایسے کام کر رہے ہوں جو ان کے قدیم ورژن نے کبھی نہیں کیے تھے۔ ہمارے ہاتھ شاید؟ بہترین مثال ہے، ہمارے اپنے ہاتھ جو کبھی مچھلی کے پنکھ ہوا کرتے تھے۔ ہمیں سبسکرائب کریں، اگلے قسط میں ہم باڈی پلانس اور ایمبریولوجی کی گہرائی میں جائیں گے۔ حصہ 4 میں دا بیسٹ لیڈ باڈی پلانس اور ایڈونچرز ان باڈی بلڈنگ، باڈی پلانس، ایمبریو ڈیولپمنٹ اور عضلاتی ارتقاء۔ The best laid body plans اور ایڈونچرز ان باڈی بلڈنگ۔ آج ہم باڈی پلانس، ایمبریولوجی اور جسم بننے کے عمل پر بات کریں گے۔ آج کا سوال بہت بڑا ہے، مطلب ایک واحد خلیہ، ایک فرٹیلائزڈ انڈا، یہ کیسے جانتا ہے کہ ایک پورا پیچیدہ جسم کیسے بنانا ہے؟ جی، اور یہ صرف خلیوں کا ایک ڈھیر نہیں بنتا بلکہ ایک منظم ساخت بنتی ہے، ہر عضو اپنی صحیح جگہ پر۔ تو یہ منصوبہ یا بلو پرنٹ یہ آتا کہاں سے ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بلو پرنٹ ناقابل یقین حد تک قدیم ہے اور بہت سے مختلف جانداروں میں مشترک بھی۔ تو آج کے ذرائع یعنی نیل شوبن کی کتاب کے 6 اور 7ویں ابواب اسی سوال کی گہرائی میں جائیں گے۔ بالکل، ہم ایک ایمبریو کی ابتدائی تہوں سے لے کر ان جینز تک کا سفر کریں گے جو ایک ماسٹر آرکیٹیکٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ یہ کہانی 19ویں صدی کے ابتدائی ایمبریولوجسٹ سے شروع ہوتی ہے، جیسے کارل ارنسٹ وان بیر۔ جی، انہوں نے ایک ایسی چیز دریافت کی جو اس وقت کے لیے ایک انقلابی خیال تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ تمام جانوروں کے ایمبریوز، چاہے وہ مچھلی ہوں، چوزے ہوں یا انسان، وہ اپنی نشو و نما 3 بنیادی تہوں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت تصور ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک مصور کے پاس صرف 3 بنیادی رنگ ہوں، اور انہی سے وہ پورا شاکار بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ حیاتیات میں یہ 3 بنیادی جرثومی تہیں یا جرم لیئرز ہیں: ایکٹوڈرم، میزوڈرم اور اینڈوڈرم۔ اور ہر تہ کا کام بالکل مخصوص ہوتا ہوگا، ہے نا؟ ایسا نہیں کہ کوئی بھی تہ کچھ بھی بنا دے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایکٹوڈرم جو سب سے بیرونی تہ ہے وہ ہماری جلد اور ہمارا پورا اعصابی نظام بناتی ہے۔ اچھا، یعنی دماغ، ریڑھ کی ہڈی، یہ سب کچھ؟ یہ پھر آتی ہے میزوڈرم یعنی درمیانی تہ۔ یہ ہمارے جسم کا سارا ڈھانچہ تیار کرتی ہے، ہڈیاں، پٹھے، دل اور زیادہ تر اندرونی اعضاء بھی۔ صحیح۔ اور آخر میں اینڈوڈرم جو سب سے اندرونی تہ ہے، یہ ہماری ہاضمے کی نالی، پھیپھڑے اور ان سے جڑے غدود بناتی ہے۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات تو وان بیئر کی دریافت تھی کہ یہ اصول تمام فقاریاں جانوروں پر لاگو ہوتا ہے۔ جی، ایک چوزے کا دل بھی میزوڈرم سے بنتا ہے، ایک مچھلی کا بھی اور ایک انسان کا بھی۔ تو یہ ایک طرح سے ثبوت ہے نا کہ ہم سب ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، ایک ہی ڈیزائن کا حصہ ہیں۔ بالکل، ایک مشترکہ وراثت۔ اور یہ بنیاد خود بھی بہت سادہ ہے۔ ایمبریو شروع میں ایک چپٹی ڈسک کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا۔
پھر وہ خود پر تہ در تہ لپٹنا اور مڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کاغذ کو موڑا جاتا ہے؟ جی، اسے ٹیوب کے اندر ٹیوب کا ڈیزائن کہتے ہیں۔ بیرونی ٹیوب ہمارا جسم بن جاتی ہے اور اندر کی ٹیوب ہماری ہاضمے کی نالی۔ فطرت کی اوریگیمی سمجھ لیں۔ تو یہ صرف خلیوں کی تہیں نہیں ہے، کوئی چیز ہے جو انہیں ہدایات بھی دے رہی ہے۔ یہاں ہانس پیمن کے تجربات کا ذکر آتا ہے۔ جی، جنہوں نے آرگنائزر نامی ایک چھوٹا سا ٹیشو دریافت کیا۔ اور یہ تو بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ انہوں نے نیوٹ کے ایمبریو پر تجربہ کرنے کے لیے اپنی بیٹے کے بال سے ایک پھندا بنایا تھا۔ ہاں، اور انہوں نے دریافت کیا کہ یہ آرگنائزر واقعی ایک ماسٹر کنٹرولر ہے۔ اگر آپ اسے ایک ایمبریو سے نکال کر دوسرے میں لگا دیں تو وہاں ایک دوسرا جسم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جی، ایک جڑواں ایمبریو۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ آرگنائزر آخر ہے کیا، اور اس کا جواب ہمیں جینز میں ملا۔ اور اس جواب کے لیے ہمیں پھل مکھیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ صحیح کہا، سائنسدانوں نے ایسی مکھیوں کا مطالعہ کیا جن میں عجیب تبدیلیاں تھیں، جیسے کسی کے سر پر ٹانگیں اگائیں۔ یہ تو افراتفری لگتی ہے۔ لیکن اسی سے ماسٹر کنٹرول جینز دریافت ہوئے۔ انہیں ہاکس جینز کہا جاتا ہے۔ ہاکس جینز؟ جی، یہ جینز جسم کے لیے ایک نقشے کی طرح کام کرتے ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ڈی این اے پر ان جینز کی ترتیب وہی ہوتی ہے جو جسم میں سر سے دم تک کے حصوں کی ہوتی ہے۔ بالکل، جو جینز سر کے لیے ہے وہ ایک سرے پر، اور جو دم کے لیے ہے وہ دوسرے سرے پر، اور یہ ترتیب مکھیوں اور انسانوں دونوں میں ایک جیسی ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، مطلب ایک مکھی اور ایک انسان کا بنیادی باڈی پلان چلانے والے جینز ایک جیسے ہیں۔ جی، یہی ارتقاء کا کمال ہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس بلو پرنٹ آ گیا، کنڈکٹر بھی آ گیا جو ہدایت دے رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تعمیراتی سامان کی، مطلب ایک جسم کو کیا چیز جوڑے رکھتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ جسم صرف خلیوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اصل جادو اس چیز میں ہے جو خلیوں کے درمیان ہوتی ہے، جو انہیں جوڑتی ہے۔ مالیکولر میٹرکس۔ جی، اس کی بہترین مثال ہماری ہڈیاں ہیں۔ ہڈی ہمیں صرف سخت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہڈی دراصل دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک ہے ہائیڈروکسی پیٹائٹ، جو کانکریٹ کی طرح سخت ہے، دباؤ برداشت کرتا ہے۔ لیکن اگر صرف وہی ہو تو ہڈی ٹوٹ جائے گی، شیشے کی طرح۔ بالکل، اسی لیے قدرت نے اس میں کولیجن نامی پروٹین کے لچکدار ریشے ڈالے ہیں، جو رسی کی طرح کھچاؤ برداشت کرتے ہیں۔ تو سختی اور لچک دونوں ایک ساتھ؟ جی، ایک بہترین تعمیراتی مواد۔ اور یہی اصول کارٹلیج یا نرم ہڈی پر بھی لاگو ہوتا ہے جو ہمارے جوڑوں میں ہوتی ہے؟ وہاں یہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کارٹلیج میں کولیجن کے ساتھ پروٹیوگلائکین نامی مولیکیول ہوتے ہیں۔ یہ مولیکیول پانی جذب کر کے ایک جیلی کی طرح پھول جاتے ہیں۔ اچھا، ایک کشن کی طرح؟ جی، جوڑوں کے لیے ایک بہترین کشن۔ یہ فطرت کا اپنا شاک ابزرور ہے۔ تو یہ وہ مولیکولر گلو اور کشن ہے جو جسم کو جوڑے رکھتے ہیں؟ لیکن یہ صلاحیت، یعنی خلیوں کا آپس میں جڑنا، یہ کتنے پرانی ہے؟ زوائے میں سپنج کی ایک شاندار مثال دی گئی ہے۔ ہاں، یہ H.V. ولسن کا ایک کلاسک تجربہ ہے۔ انہوں نے ایک زندہ سپنج کو ایک باریک چھلنی سے گزار کر اس کے تمام خلیوں کو الگ الگ کر دیا۔ تو پانی میں صرف خلیوں کا ایک ملغوبہ رہ گیا؟ جی، لیکن پھر جادو ہوا۔ وہ الگ تھلگ خلیے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف بڑھے، ایک دوسرے کو پہچانا، اور دوبارہ اکٹھے ہو کر ایک نیا سپنج بنا لیا۔ بالکل یہی ہوا۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ آپ ایک جاندار کو پیس دیں اور وہ خود کو دوبارہ جوڑ لے۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ خلیوں میں تعاون کرنے کی صلاحیت بہت بنیادی اور قدیم ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اوزار یہ آئے کہاں سے؟ اور اس کا جواب، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، ایک غیر متوقع جگہ سے ملا۔ جی، یہ انکشاف نکول کنگ کی تحقیق سے ہوا، جنہوں نے چوائنو فلیجلیٹس پر کام کیا۔ یہ تو یک خلوی جاندار ہے نا، صرف ایک خلیے پر مشتمل۔ جی، لیکن یہ جانوروں کے قریب ترین زندہ رشتہ دار ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان میں جسم بنانے والے جینز کا پورا ٹول کٹ پہلے سے موجود تھا۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ مطلب خلیوں کو جوڑنے والے پروٹینز، آپس میں بات چیت کرنے والے سگنلز، یہ سب ان یک خلوی جانداروں میں پہلے سے موجود تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جسم بنانے کے اوزار خود جسم بننے سے بھی لاکھوں سال پہلے موجود تھے؟ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے انجن تو ایجاد ہو چکا تھا، بس سڑک بننے کا انتظار تھا۔ اوزار موجود تھے، بس ایک چنگاری کی ضرورت تھی۔
اگر اوزار پہلے سے موجود تھے تو وہ چنگاری کیا تھی؟ وہ کیا وجہ تھی جس نے زندگی کو بالآخر یک خلوی سے کثیر خلوی بنا دیا؟ اس کے لیے ذرائع میں 2 اہم نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا نظریہ بہت سیدھا سادہ ہے، شکار کا دباؤ، بچاؤ کی ضرورت۔ جی، مارٹن بورس نے ایل جی کے ساتھ ایک تجربہ کیا۔ انہوں نے یک خلوی ایل جی کو ایک ایسے ماحول میں رکھا جہاں ایک شکاری جاندار بھی موجود تھا جو انہیں کھاتا تھا۔ اور ایل جی نے رد عمل ظاہر کیا؟ بہت ڈرامائی طور پر صرف چند نسلوں کے اندر ایل جی نے خود کو بچانے کے لیے 8 خلیوں کے جھرمٹ بنانا شروع کر دیے، تاکہ وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ شکاری انہیں نگل نہ سکے۔ صحیح، بڑا بنو یا کھائے جاؤ۔ یہ ایک دفاعی حکمت عملی تھی جس نے کثیر خلوی زندگی کی بنیاد رکھی۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسرا نظریہ؟ دوسرا نظریہ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ہے۔ تقریباً 1 ارب سال پہلے زمین کے ماحول میں آکسیجن کی مقدار میں بہت بڑا اضافہ ہوا۔ گریٹ آکسیجنیشن ایونٹ۔ جی، پیچیدہ بڑے جسموں کو بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آکسیجن اس توانائی کو پیدا کرنے کے لیے بہترین ایندھن ہے۔ اس تبدیلی نے بڑے جسموں کا بننا ممکن بنایا۔ تو یہ ایک بہترین طوفان کی طرح تھا۔ ایک طرف توانائی سے بھرپور دنیا نے بڑے جسم بنانے کا موقع فراہم کیا، اور دوسری طرف شکاریوں کے خطرے نے ایسا کرنے کی وجہ فراہم کی۔ موقع اور ضرورت کا ملاپ۔ جی، اور اسی نے ہمارے جیسے جسموں کے وجود کو جنم دیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے دیکھا کہ تمام جانور ایک قدیم اور مشترکہ بلو پرنٹ پر بنے ہیں۔ یہ منصوبہ ایمبریو کی 3 بنیادی تہوں سے شروع ہوتا ہے، اور اسے ہاکس جینس جیسے ماسٹر کنٹرولر چلاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جسم بنانے کے اوزار وہ خود جسموں کے وجود میں آنے سے بھی پہلے موجود تھے۔ اور آخر میں ہمارے ان پیچیدہ جسموں کا وجود شاید ماحولیاتی موقع اور زندہ رہنے کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ یہیں پر ایک بہت گہرا نقطہ بھی ہے نا؟ جی، ذریعہ بتاتا ہے کہ کینسر تب ہوتا ہے جب جسم کے خلیے اس قدیم تعاون کے اصول کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ اجتماعی بھلائی کے بجائے اپنی انفرادی خود غرضانہ افزائش شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارا پورا وجود کھربوں انفرادی خلیوں پر منحصر ہے جو جسم کی بھلائی کے لیے اپنی تقسیم ہونے کی خواہش کو مسلسل دباتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا خیال ہے۔ تعاون کا یہ نظام اربوں سالوں سے کام کر رہا ہے، اور اس کا ٹوٹنا ہی بیماری کہلاتا ہے۔ بالکل، یہ صرف حیاتیات نہیں بلکہ ایک نظام کے کام کرنے کا بنیادی اصول ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ہم ان جسموں کے ایک اور حیرت انگیز پہلو پر بات کریں گے، ہمارے حواس۔ جی، اگلی قسط میں ہم بو اور بینائی کی ارتقائی تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ میکنگ سینس اور ویژن، بو اور دیکھنے کے نظام کا ارتقائی پس منظر۔ حصہ 5، میکنگ سینس اور ویژن، بو اور نظر کے ارتقائی راستے۔ تو آج ہم اپنی 2 سب سے بنیادی حسیات، سونگھنے اور دیکھنے، ان کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ نیل شوبن کی کتاب کو بنیاد بنا کر ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ یہ اتنے پیچیدہ نظام آخر بنے کیسے، اور ہماری ارتقائی تاریخ نے انہیں کیا شکل دی ہے۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سراغ صرف فوسلز میں نہیں ملتے۔ نہیں، بلکہ ہمارے اپنے ڈی این اے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، خاص طور پر حسیات کے معاملے میں، جہاں نرم ٹیشوز جیسے آنکھ یا ناک وہ تو فوسل بنتے نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو جینیات ہمیں ماضی میں جھانکنے کا ایک ایسا موقع دیتی ہے جو کسی اور طرح ممکن ہی نہیں۔ یہ ہمارے جسم کے اندر ایک ٹائم مشین کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس ٹائم مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سونگھنے کی حس کی۔ ضرور۔ ہم سب نے اسکول میں وہ لاک اینڈ کی ماڈل پڑھا ہے کہ ہوا میں مالیکیولز آتے ہیں اور ناک کے ریسیپٹرز میں فٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کتاب میں جو بات حیران کرتی ہے وہ اس کا پیمانہ ہے۔ بالکل، یہ کوئی چھوٹا موٹا نظام نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ چوہوں میں بو کے لیے تقریباً 1000 مختلف قسم کے ریسیپٹر جینز ہوتے ہیں۔ 1000؟ جی، اور یہ ان کے پورے جینوم کا تقریباً 3% بنتا ہے۔ 3%؟ جی، یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ مطلب اتنی ساری جینیاتی طاقت صرف سونگھنے کے لیے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی بقا کے لیے یہ حس کتنی اہم ہے۔ تو کیا یہ 1000 جینز مطلب 1000 مختلف خوشبوؤں کے لیے ہے؟ کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔
دیکھیے، ہر خوشبو جیسے گلاب کی مہک وہ دراصل درجنوں بلکہ سینکڑوں مختلف مالیکیولز کا ایک مرکب ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارا دماغ ان ہزار ریسیپٹرز سے آنے والے سگنلز کے ایک منفرد امتزاج کو پہچانتا ہے۔ جیسے میوزک کے سر؟ بالکل، آپ کے پاس چند سر ہوتے ہیں لیکن ان سے آپ لاکھوں دھنیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح دماغ لاتعداد خوشبوؤں کو پہچان سکتا ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ اور 1991 میں لنڈا بک اور رچرڈ ایکسل کی وہ دریافت۔ جی، وہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ لیکن یہاں سب سے عجیب بات یہ آتی ہے کہ انسانوں میں بھی تقریباً 1000 ایسے ہی جینز ہیں، مگر ان میں سے ایک بڑا حصہ کام نہیں کرتا۔ جی ہاں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کہانی واقعی گہری ہو جاتی ہے۔ ہمارے ان 1000 جینز میں سے 300 سے زیادہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں۔ 300 سے زیادہ؟ جی، وہ ہمارے ڈی این اے میں موجود ہیں، جیسے کسی پرانی کتاب کے پھٹے ہوئے صفحات، لیکن وہ کوئی پروٹین نہیں بناتے، وہ جینیٹک بھوت ہیں۔ تقریباً 1/3 جینز ناکارہ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے اپنی سونگنے کی اتنی بڑی صلاحیت کیوں کھو دی؟ اس کا جواب ہمیں ایک غیر متوقع جگہ یعنی سمندر میں ملتا ہے۔ ڈالفنز اور ویلز کو دیکھیں۔ اچھا، وہ ممالیہ ہیں جو زمین سے واپس پانی میں چلے گئے۔ اب پانی کے اندر ہوا میں سونگھنے کی حس تو بیکار ہے۔ ظاہر ہے۔ نتیجتاً ان کے سونگھنے والے تقریباً تمام جینز ناکارہ ہو چکے ہیں۔ یہ استعمال کرو یا گوا دو، یعنی یوز اٹ اور لوز اٹ کا ایک بہترین جینیاتی ثبوت ہے۔ یوز اٹ اور لوز اٹ؟ جی، جو جینز استعمال نہیں ہوتے ان میں وقت کے ساتھ ساتھ بے ترتیب میوٹیشنز جمع ہوتی ہیں اور وہ بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈالفنز دی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن ہم تو زمین پر ہی رہے، تو پھر ہمارے جینز کیوں ناکارہ ہوئے؟ یہاں ایک ارتقائی سمجھوتے کا ثبوت ملتا ہے، ایک طرح کا سودا ہوا۔ سودا؟ کیسا سودا؟ وہ پرائمیٹس یعنی ہم اور پرانی دنیا کے بندر جنہوں نے بہترین رنگین بصارت یعنی کلر ویژن حاصل کی، ان میں سونگھنے والے ناکارہ جینز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اوہ! ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایک انتہائی طاقتور سونگھنے کی حس کے بدلے ایک بہتر رنگین دنیا دیکھنے کا انتخاب کیا۔ سے بھی پرانی ہیں۔ سونگھنے والے جینز کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک پانی میں کیمیکلز کو پہچاننے کے لیے اور دوسری ہوا میں۔ مچھلیوں اور ممالیہ کی طرح؟ جی، مچھلیوں میں پانی والے جینز زیادہ ہیں، ممالیہ میں ہوا والے۔ ہمارا ڈی این اے یہ ہماری پوری تاریخ کا نقشہ ہے، سمندر سے خشکی تک کے سفر کا۔ تو یہ جو ارتقائی سمجھوتا ہے، یہ ایک بہترین پل ہے ہماری اگلی حس کی طرف۔ ہم نے سونگھنے کی حس کو بہتر بصارت کے لیے قربان کر دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سودے میں ہمیں ملا کیا۔ ٹھیک ہے۔ ہماری نظر اتنی خاص کیوں ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ آنکھوں کے فاسلز ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو پھر ہم ان کی کہانی کیسے جانتے ہیں؟ ہم اسے کئی تہوں میں دیکھتے ہیں، جیسے ایک ماہر آثار قدیمہ کھدائی کرتا ہے۔ اچھا۔ ہم آنکھ کی تاریخ کو ایک پورے عضو کے طور پر دیکھتے ہیں، پھر اس کے ٹشوز، پھر خلیوں اور آخر میں ان کو بنانے والے مولیکیولز اور جینز کی تاریخ۔ ہر تہ ایک الگ اور زیادہ پرانی کہانی سناتی ہے۔ کتاب میں آپسنز کا ذکر ہے۔ یہ اس کہانی کی کس تہ میں آتے ہیں؟ یہ سب سے گہری اور قدیم ترین تہ ہے۔ آپسنز ہی بصارت کی بنیاد ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ روشنی پکڑنے والے مولیکیولز ہیں۔ جب روشنی کا ایک فوٹون ان سے ٹکراتا ہے تو یہ اپنی شکل بدلتے ہیں، جس سے ایک اعصابی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہاں سے دیکھنا شروع ہوتا ہے۔ جی، لیکن یہاں جو بات دماغ گھما دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آپسنز کی ساخت اربوں سال پرانے بیکٹیریا میں پائے جانے والے مولیکیول سے بہت ملتی جلتی ہے۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ یعنی میری آنکھوں کے اندر جو چیز مجھے روشنی دیکھنے میں مدد دے رہی ہے، اس کی بنیاد اربوں سال پرانے بیکٹیریا میں ہے؟ بالکل۔ یہ تو ایسا ہے جیسے میرے ریٹینا میں ایک زندہ فوسل موجود ہو۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ یہی تو ارتقاء کا کمال ہے۔ وہ نئے سرے سے کچھ نہیں بناتا، وہ ایک ٹنکرر کی طرح ہے جو پرانے پرزوں کو نئے اور حیران انگیز طریقوں سے جوڑتا ہے۔ اور اسی مشینری نے ہمیں وہ رنگین دنیا دی۔ جی، جس کے لیے ہم نے سونگنے کی حس کو قربان کیا۔ یہ کیسے ہوا؟ زیادہ تر ممالیہ جانوروں میں 2 قسم کے آپشنز ہوتے ہیں، اس لیے وہ سرخ اور سبز رنگ میں فرق نہیں کر سکتے۔ اچھا، ان کے لیے دنیا مختلف دکھتی ہے۔ جی، نیلے اور پیلے رنگوں کے شیڈز میں۔ لیکن ہمارے پرائمیٹ آباء و اجداد میں لاکھوں سال پہلے ایک جینیٹک حادثہ ہوا۔ حادثہ؟ ایک آپسن جین کی ڈی این اے میں غلطی سے ایک نقل بن گئی۔
وقت کے ساتھ ساتھ اس نقل میں تبدیلیاں آئیں اور وہ روشنی کے ایک مختلف رنگ، خاص طور پر سرخ رنگ کے لیے سنسیٹیو ہو گئی۔ تو ایک خوش قسمت غلطی نے ہماری دنیا کو رنگوں سے بھر دیا۔ بالکل، اس نے پھلوں کو پتوں میں پہچاننے میں مدد کی ہوگی، جو بقا کے لیے بہت اہم تھا۔ اب کتاب میں ایک جین کا ذکر ہے جو اس سب کو کنٹرول کرتا ہے، آئلس یعنی آئلس، جو مکھیوں سے لے کر انسانوں تک سب میں آنکھوں کی نشوونما کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مکھی کی آنکھ اور ہماری آنکھ تو بالکل مختلف ہے۔ یہ حیاتیات کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک تھی۔ اس جین کو اب پیکس 6 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیک 6۔ اور ہاں، مکھی، چوہے اور انسان میں اس جین کی ساخت اتنی ملتی جلتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک ہی جین ہے۔ آپ چوہے کا پیکس جین لے کر مکھی میں ڈال سکتے ہیں اور وہ مکھی کی آنکھ کی نشوونما شروع کروا دے گا۔ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ اگر ماسٹر سوئچ ایک ہی ہے تو ارتقا نے بالکل مختلف قسم کی آنکھیں کیوں بنائیں؟ بہترین سوال ہے۔ دیکھیے، پیکس جین ایک ماسٹر سوئچ کی طرح ہے جو ایمبریو کو صرف یہ ہدایت دیتا ہے کہ یہاں آنکھ بناؤ۔ صرف اتنا؟ جی، یہ نہیں بتاتا کہ کیسی آنکھ بنانی ہے۔ اس کے بعد اس جاندار کے دوسرے جینز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ آنکھ کس قسم کی ہوگی، کمپاؤنڈ یا کیمرہ جیسی۔ تو دونوں آنکھیں اپنے اپنے ماحول کے لیے بہترین ہیں؟ بالکل، مکھی کی کمپاؤنڈ آنکھ حرکت کو پہچاننے میں ہم سے کہیں بہتر ہے، جو اس کے طرز زندگی کے لیے بہتر ہے۔ ہماری کیمرہ آنکھ تفصیل دیکھنے کے لیے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھیں بنانے والی بنیادی جینیاتی ٹول کٹ بہت بہت قدیم ہے۔ جی، اور جانوروں کی بادشاہت کی تقریباً تمام شاخوں میں مشترک ہے۔ آج ہم آنکھوں کا جو ناقابل یقین تنوع دیکھتے ہیں، وہ سب اسی قدیم تھیم کی مختلف شکلیں ہیں، جو ایک ہی ماسٹر ہدایات استعمال کر رہی ہیں۔ بالکل۔ مکھی کی آنکھ اور ہماری آنکھ آزادانہ طور پر ارتقا پذیر ہوئیں، لیکن انہوں نے ایک ہی قدیم جینیاتی پروگرام کا استعمال کیا۔ ارتقا ہمیشہ پرانے اوزاروں کو نئے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہماری ایک پھول کو سونگھنے یا سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھنے کی عام سی صلاحیت یہ اربوں سال کی تاریخ کا نتیجہ ہے؟ بالکل، یہ قدیم بیکٹیریا سے، ہمارے آباء و اجداد کے پانی سے نکلنے کے تاریخی لمحے سے، اور لاکھوں سال پہلے ہمارے پرائمیٹ رشتہ داروں کے کیے گئے ایک جینیاتی سمجھوتے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہماری حسیات صرف حیاتیاتی اوزار نہیں ہے، وہ زندہ تاریخی دستاویزات ہیں۔ یہی اس کا نچوڑ ہے۔ ہماری ناک میں موجود ناکارہ جینز ہمیں بتاتے ہیں کہ کب ہمارے آباء و اجداد نے رنگوں کو دیکھا، اور ہماری آنکھوں میں موجود آپشنز ہمیں اربوں سال پرانے بیکٹیریا سے جوڑتے ہیں۔ یہ تبدیلی اور موافقت کی ایک نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔ اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر PAX6 جیسا ایک سادہ جینیاتی سوئچ اتنی مختلف قسم کی آنکھیں بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو ہمارے وجود کے اور کون سے بنیادی حصے ہیں جو محض قدیم کوڈ ہیں، جنہیں نئے اور حیران کن طریقوں سے استعمال کیا جا رہا ہے؟ ایک گہری سوچ ہے۔ شاید ہمارا شعور بھی اسی طرح کی کسی قدیم مشینری کی ایک نئی شکل ہو۔ بو اور نظر کے نظام ہماری باڈی کی قدیم تاریخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ جینز اور ساخت دونوں مل کر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ دلچسپ لگا تو سبسکرائب کریں۔ پارٹ 6 میں ہم کان، ایئرز اور کتاب کا نچوڑ دی میننگ آف اٹ آل پڑھیں گے، اور یہ سارا مواد ہم پر کیا معنی چھوڑتا ہے۔ تو لیجئے، ہم آ پہنچے ہیں اپنی سیریز کے بالکل آخری پڑاؤ پر۔ یہ ہے حصہ 6، ایئرز اور دی میننگ آف اٹ آل۔ پچھلے 5 حصوں میں ہم نے دانتوں سے لے کر بازوؤں تک کا ایک لمبا سفر کیا ہے، اور دیکھا کہ کیسے کروڑوں سال کی تاریخ ہمارے جسم میں چھپی ہوئی ہے۔ آج ہم کانوں کی ناقابل یقین مشینری کو سمجھیں گے، اور پھر ان تمام دھاگوں کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ اس کتاب کا، اس پورے سفر کا اصل مطلب کیا ہے۔ بالکل، اور کان شاید اس سفر کا سب سے بہترین اختتام ہے۔ یہ ارتقاء کے کاریگری کی ایک آپ کہہ لیں شاندار مثال ہے کہ کیسے ایک پرانے سسٹم کو جو ہمارے مچھلی جیسے آباء و اجداد میں توازن کے لیے تھا، نئے اور پیچیدہ کام یعنی سننے کے لیے استعمال کیا گیا۔ آج ہم نہ صرف اس مشین کو کھول کر دیکھیں گے بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ چھوٹی سی ساخت ہمارے وجود کی سب سے بڑی کہانی کیسے سناتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس مشین سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جب ہم کان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں صرف باہر والا حصہ نظر آتا ہے، لیکن کتاب کے مطابق یہ تو صرف شروعات ہے۔ اصل کہانی تو اندر چھپی ہے۔ جی ہاں،
کان کو 3 حصوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے بیرونی کان، جسے پنا کہتے ہیں۔ یہ کارٹلیج کا بنا ہوا حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کا کام ایک اینٹینا کی طرح ہے، آواز کی لہروں کو اکٹھا کرنا اور انہیں کان کی نالی میں بھیجنا۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف میمالیہ جانوروں یعنی میملز میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ساؤنڈ کلیکٹر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے درمیانی کان، جہاں وہ مشہور زمانہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں، ہے نا، جن کے بارے میں ہم نے اسکول میں پڑھا تھا۔ بالکل، آواز کی لہریں کان کے پردے یعنی ایئر ڈرم سے ٹکراتی ہیں، جس سے اس میں ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ یہ وائبریشن پھر 3 ہڈیوں کے ایک سسٹم سے گزرتی ہے۔ یہ ہمارے جسم کی سب سے چھوٹی ہڈیاں ہیں، میلیس، انکس اور سٹیپیز۔ یہ ہڈیاں ایک لیور سسٹم کی طرح کام کرتی ہیں، اس وائبریشن کو تقریباً 20 گنا بڑھا دیتی ہیں، یعنی اسے ایمپلیفائی کرتی ہیں۔ 20 گنا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس ایمپلیفیکیشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیں، ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ اس کے بعد آواز کو ہوا سے ایک مائع یعنی فلوئڈ میں داخل ہونا ہوتا ہے، جو کہ اندرونی کان میں بھرا ہے۔ اگر آپ نے کبھی پانی کے اندر کسی سے بات کرنے کی کوشش کی ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ آواز ہوا سے پانی میں آسانی سے نہیں جاتی۔ صحیح۔ یہ ہڈیاں اسی مسئلے کو حل کرتی ہیں اور اس ایمپلیفائڈ وائبریشن کو اندرونی کان تک پہنچاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بیرونی کان آواز کو پکڑتا ہے، درمیانی کان اسے بڑھاتا ہے، لیکن یہ سب تو میکینیکل ہے۔ اصل جادو تو اندرونی کان میں ہوتا ہے، جہاں یہ تھرتھراہٹ ایک ایسی زبان میں تبدیل ہوتی ہے جسے ہمارا دماغ سمجھتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اندرونی کان، جسے کوکلیا کہتے ہیں، گھونگھے کی شکل کا ایک عضو ہے۔ یہ ایک سیال یعنی فلوئڈ سے بھرا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہزاروں چھوٹے چھوٹے بال نما خلیے ہوتے ہیں جنہیں ہیئر سیلز کہتے ہیں۔ جب درمیانی کان کی ہڈیوں سے آنے والی وائبریشن اس فلوئڈ میں حرکت پیدا کرتی ہے تو یہ ہیئر سیلز جھکتے ہیں، اور ان کے جھکنے سے ایک الیکٹرک سگنل پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، ہر ہیئر سیل ایک مخصوص فریکوینسی کی آواز پر رد عمل دکھاتا ہے۔ ان کے جھکنے سے ایک برقی سگنل پیدا ہوتا ہے جو اعصاب کے ذریعے دماغ تک جاتا ہے اور دماغ اسے آواز کے طور پر پہچانتا ہے۔ اور یہی یعنی کان کا یہ اندرونی حصہ سب سے قدیم اور بنیادی حصہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری کہانی سیدھا ہمارے آبی آباء و اجداد سے جا ملتی ہے۔ جی، اور وہ کردار واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمارے اندرونی کان کا اصل کام صرف سننا نہیں، بلکہ اس کا ایک اور بہت اہم کردار ہے جو ہمیں ہماری اندر کی مچھلی کی یاد دلاتا ہے۔ جی، اور وہ کردار ہے توازن یعنی بیلنس۔ مچھلیوں کے جسم کے دونوں اطراف ایک لکیر ہوتی ہے جسے لیٹرل لائن سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ایک حسی عضو ہے جو انہیں پانی کے دباؤ اور بہاؤ میں تبدیلیوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سسٹم میں نیورومسٹس نامی حسی تھیلیاں ہوتی ہیں۔ اور ان تھیلیوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کہیں وہی ہیئر سیلز تو نہیں؟ بالکل وہی۔ ان نیورومسٹس کے اندر بھی ہیئر سیلز ہوتے ہیں جو ایک جیلی جیسے مادے میں دھسے ہوتے ہیں۔ جب پانی بہتا ہے تو یہ جیلی ہلتی ہے، ہیئر سیلز جھکتے ہیں اور مچھلی کے دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ یہ سسٹم مچھلی کو شکار کرنے، شکاریوں سے بچنے، مطلب ہر چیز میں مدد دیتا ہے۔ واہ! تو ہمارے کان کے اندر بھی وہی ہیئر سیلز ہیں جو مچھلی کی لیٹرل لائن میں ہوتے ہیں۔ یہ مماثلت تو حیران کن ہے، لیکن کیا یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے یا کوئی گہرا، کوئی جینیاتی ثبوت بھی ہے جو ان دونوں کو جوڑتا ہو؟ بالکل، اور یہی اس کتاب کا سب سے اہم ثبوت ہے۔ پیکس2 نامی ایک جین کی دریافت نے اس تعلق کو ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا۔ یہ جین ہمارے اندرونی کان کی نشوونما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس جین میں خرابی ہو تو اندرونی کان ٹھیک سے نہیں بنتا۔ اچھا۔ اور جب سائنسدانوں نے مچھلیوں پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہی پیکس2 جین ان کے لیٹرل لائن سسٹم کے نیورومسٹس کی نشوونما کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ ایک ہی جین ہے جو ہم میں کان بنا رہا ہے اور مچھلی میں اس کا حسی نظام۔ یہ تو اسموکنگ گن ثبوت ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ مشترکہ وراثت ہے، ایک ہی بلو پرنٹ جو لاکھوں سال سے چلا آ رہا ہے۔ بالکل، ارتقاء نے اسی پرانے سسٹم کو ایک نئے مقصد کے لیے ڈھال لیا۔
ہمارے اندرونی کان میں بھی ہیئر سیلز ایک سیال میں موجود ہیں، اور جب ہم اپنا سر ہلاتے ہیں یا گھومتے ہیں تو یہ سیال حرکت کرتا ہے۔ ہیئر سیلز جھکتے ہیں اور دماغ کو ہمارے جسم کی پوزیشن اور حرکت کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ ٹیکنالوجی وہی ہے، بس سیاق و سباق بدل گیا ہے نا؟ جی، کتاب اس نظام کی خرابی کو سمجھانے کے لیے ایک بہت عام اور تکلیف دہ مثال دیتی ہے۔ زیادہ شراب نوشی کے بعد چکر آنا، جسے دی سپنس کہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہترین طریقہ ہے یہ سمجھنے کا کہ یہ نظام کتنا نازک اور اہم ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کیونکہ یہ اس نظام کو عمل میں دکھاتی ہے۔ جب کوئی شخص الکوہل پیتا ہے تو وہ خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، بشمول ہمارے اندرونی کان کے سیال میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ الکوہل اس سیال سے کثافت میں ہلکا ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہ اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے جیسے تیل پانی پر تیرتا ہے؟ بالکل، یہ ایک طرح کا کرنٹ یا بہاؤ پیدا کرتا ہے جو ان حساس ہیئر سیلز کو متحرک کر دیتا ہے۔ اب ہیئر سیلز دماغ کو یہ سگنل بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم گھوم رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں جسم بالکل ساکن ہوتا ہے۔ ہماری آنکھیں دماغ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ کمرہ ساکن ہے، لیکن اندرونی کان کا سسٹم چیخ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ گھوم رہا ہے۔ اور دماغ ان دو متضاد سگنلز کی وجہ سے الجھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں شدید چکر آتے ہیں اور متلی ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک ناخوشگوار تجربہ ہے۔ لیکن پھر اگلے دن کا ہینگ اوور، جب چکر دوبارہ آتے ہیں، یہ تو اور بھی برا لگتا ہے۔ اس وقت یہ عمل الٹ جاتا ہے۔ رات بھر میں ہمارا جگر خون سے الکوہل کو صاف کر چکا ہوتا ہے، لیکن اندرونی کان کا جو سیال ہے وہ ایک بند نظام ہے۔ وہاں سے الکوہل نکلنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ خون صاف ہو چکا ہے، لیکن کان کے سیال میں اب بھی الکوہل موجود ہے۔ تو اب الکوہل سیال سے نکل کر واپس خون میں جانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے سیال میں دوبارہ حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور چکر پھر سے آنے لگتے ہیں۔ یہ روزمرہ کا تجربہ، یہ تکلیف دہ احساس براہ راست ہمارے اندر موجود اس قدیم مچھلی نما نظام کی وجہ سے ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنی ارتقائی تاریخ سے کتنے گہرے اور عملی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم اس سیریز کے اختتام پر ہیں۔ ہم نے دانت، بازو، سر اور اب کان کو سمجھ لیا ہے۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری کتاب کا، اس پورے سفر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب کا بنیادی سبق یہ ہے کہ انسانی جسم کی پیچیدہ کہانی کو سمجھنے کا ایک فارمولا ہے، اور وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: فاسلز، جینز اور ایمبریولوجی۔ فاسلز، جینز جی اور ایمبریولوجی۔ بالکل، فاسلز پلس جینز پلس ایمبریولوجی۔ فاسلز ہمیں بتاتے ہیں کہ ماضی میں زندگی کیسی تھی، وہ ہمیں ٹکٹیلک جیسے جاندار دکھاتے ہیں۔ جینز ہمیں وہ بلو پرنٹ دکھاتے ہیں جو ان جسموں کو بناتا ہے، جیسے پیکس2 جین۔ اور ایمبریولوجی ہمیں دکھاتی ہے کہ وہ بلو پرنٹ آج بھی ہر انسان کی نشو و نما کے دوران کیسے عمل میں آتا ہے۔ یہی وہ 3 ستون ہیں جن پر ہماری تاریخ کی تفہیم کھڑی ہے۔ واہ! تو یہ وہ دھاگا ہے جو پچھلے تمام حصوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ ہم نے ٹکٹیلک کے فاسل دیکھے جس نے ہمیں بازوں کی کہانی سنائی۔ ہم نے وہ جینز دیکھے جو تمام جانداروں میں جسم کا بنیادی ڈھانچہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہمارے دانت قدیم مچھلیوں سے آئے ہیں۔ اور اب کانوں کے ساتھ بھی وہی فارمولا۔ یہ واقعی ہر چیز کو ایک ساتھ لے آتا ہے۔ اور کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ ہماری ارتقائی تاریخ آج بھی ہماری صحت اور بیماریوں پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ بہت سی بیماریاں اور طبی مسائل دراصل ہمارے ماضی کی دین ہے۔ جیسے کہ ہرنیا، جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، یا پھر ہچکی۔ ہچکی کا ارتقاء سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہچکی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ سانس لینے کا ایک قدیم موٹر پیٹرن ہے جو ہمیں مینڈک کے بچوں یعنی ٹیڈپولز سے ورثے میں ملا ہے۔ ٹیڈپولز پانی میں گل پھڑوں سے سانس لیتے ہیں، لیکن ان کے پھیپھڑے بھی ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے پھیپھڑوں میں پانی جانے سے روکنے کے لیے اپنی سانس کی نالی یعنی گلوٹس کو اچانک بند کرنا پڑتا ہے۔ یہی اچانک بندش وہ ہک کی آواز پیدا کرتی ہے جو ہچکی کی پہچان ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہچکی کا تعلق مینڈک کے بچوں سے ہے؟ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ کیا یہ صرف ایک دلچسپ خیال ہے یا سائنس اسے سنجیدگی سے لیتی ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت مضبوط سائنسی نظریہ ہے۔ ہمارے دماغ کے برین سٹیم میں وہ نیورل سرکٹ آج بھی موجود ہے جو اس پیٹرن کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر وقت غیر فعال رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی غلطی سے متحرک ہو جاتا ہے۔
تو اگلی بار جب کسی کو ہچکی آئے تو یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کے اندر کا مینڈک ہے جو سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ یہ ہمارے جسم میں موجود ایک گلچ ہے جو ہمارے ماضی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور کتاب کے آخر میں نوٹس ان فردر ریڈنگ کا ایک حصہ ہے جو مجھے بہت پسند آیا۔ یہ صرف حوالہ جات کی ایک خشک فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ قارئین کو مزید تحقیق اور کھوج کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ ایک دعوت ہے کہ آپ خود بھی اس سفر کا حصہ بنیں۔ بالکل، مصنف کا پیغام واضح ہے، علم یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ صرف ایک نقطۂ آغاز ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہمارا جسم محض حال نہیں، وہ ایک زندہ تاریخ ہے۔ ہر خلیہ، ہر ہڈی، ہر جین اربوں سال کی کہانی سنا رہا ہے، اور اسے سمجھنے سے ہم نہ صرف اپنے ماضی کو بلکہ اپنے حال اور مستقبل کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے کان کی پیچیدہ مشینری کو سمجھا، اس کے ارتقائی رشتے کو مچھلیوں سے جوڑا اور اس پوری سیریز کا خلاصہ سنا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہمارا جسم اربوں سال کی تاریخ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اور یہ کہ خود کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف انسانوں کا مطالعہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے اندر موجود مچھلی، کیڑے اور حتیٰ کہ خمیر تک کو سمجھنا ہوگا۔ ہماری تاریخ ان سب میں بکھری ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی تو سبسکرائب، ریویو اور شیئر کریں، اور ہمیں بتائیں کہ آپ کون سا حصہ دوبارہ سننا چاہیں گے۔ آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں بہتر مواد بنانے میں مدد ملتی ہے۔ شکریہ۔ یہ کتاب ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑتی ہے۔ اگر ذرا سے کیڑوں، پھل کی مکھیوں اور بیکنگ میں استعمال ہونے والے خمیر پر کی گئی تحقیق ہمیں انسانی بیماریوں جیسے کینسر اور الزائمر کو سمجھنے اور ان کے علاج کے لیے نوبل انعام جتوا سکتی ہے، تو پھر انسان ہونے کی تعریف دراصل ہے کیا؟ ہم باقی زندگی سے کتنے مختلف اور کتنے جڑے ہوئے ہیں؟